میں آج کے اس خوبصورت پروگرام اور آج کے ضیافت کے لیے یہ مؤسسہ امیرہ انود الخیریہ، یہ ملک فہد رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ تھی، اور سبحان اللہ بعض خواتین بڑی عظیم خواتین ہوتی ہیں، ان کی عمر اس وقت صرف 30 سال کی تھی۔ امیرہ انود کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی، بڑے خاندان کی، بڑے باپ کی بیٹی۔ ان کا والد جو تھا جلوی، بہت اونچے خاندان کا، آپس میں آل سعود کی ان کی رشتے داری آپس میں ملتی ہے۔ 30 سال کی عمر میں اس عظیم خاتون نے اس نے ایک وصیت لکھوائی، اور اس کے اندر یہ لکھوایا کہ میری وفات کے بعد میری جتنی جائیداد ہے اس کا 30% جو ہے وہ چیریٹی کے کاموں کے اوپر لگایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ملک فہد بادشاہ تو نہیں بنے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر، اس کی ذریت کے اندر، اس کے اولاد کے اندر، مال کے اندر، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ جو وصیت لکھائی گئی اس کے اوپر پتہ شاہد کون تھا، لکھوانے والا کون تھا وصیت؟ وہ شیخ ابن باز تھے۔ اور شیخ ابن باز جو تھے وہ سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، اور میں ان کو مجدد کہتا ہوں، اس عصر حاضر کا میں ان کو مجدد کہتا ہوں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو۔ وہ میرے پاس میرے دفتر میں کبھی آئے تو وہ وصیت جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، شیلڈ کی صورت میں انہوں نے ہمیں بھی دی تھی۔ تو ہم یہ جو مؤسسہ ہے اس کے بے شمار کام ہیں۔ میرے لیے یہ خوش قسمتی بھی ہے، سعادت بھی ہے، رمضان سے 2 دن پہلے جمعہ تھا، پیر کو تھا نا، تو جمعہ والے دن انہوں نے بلایا، ملک فہد رحمہ اللہ کے صاحبزادے پرنس سعود جو ہیں وہ تشریف لائے، نائب مفتی عام جو ہیں وہ، اور ہمارے جو دوست ہیں جو کہ میرے ان کے ساتھ کم از کم 25 سال سے تعلقات ہیں، ڈاکٹر یوسف حزیم جو اس مؤسسہ کے جنرل سیکرٹری ہیں، بڑا عظیم آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس کو جس وقت وہ وفات پا گئی، پھر اس کو آپ کو پتا ہے ملک فہد رحمہ اللہ دنیا کے امیر ترین بادشاہ تھے، پھر ان کو جو مولا دولت ملا اس کے بعد پھر وہ یہ ہمارے ڈاکٹر یوسف حزیم صاحب جو ہیں ان کو اس کا امین العام بنایا گیا، اور اس بندے نے کیا کیا، اس مال و دولت کو اس نے عقارات کے اندر لگایا۔ یہ طریق ملک فہد کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا برج العنود، یہ انہی کا ہے، اور اس کی ساری چیریٹی جو ہے، جائیداد، اس کا جو آمدن ہے وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ خیراتی کاموں کے اوپر جاتی ہے، قرآن کی خدمت کے لیے، حدیث کی خدمت کے لیے، مساجد، مدارس، یہ سارے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ بتانا چاہا کہ یہ جگہ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کی ضیافت بھی سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے ضیافت کی، میں نے واللہ یقین جانیے ایک چھوٹا سا میں نے ایک لیٹر لکھا، کوئی چند گھنٹوں کے بعد ٹیلی فون آ گیا کہ یہ آپ کی جو درخواست ہے یا آپ کا لیٹر ہے اس کو اپروو کیا جائے، اب بسم اللہ آئیں، تشریف لائیں۔ خیر، میں نے یہ اس لیے بات کہی ہے کہ وہ قبر میں چلی گئی ہے، لیکن یقین جانو اتنے خیر کے کام اس کے ہیں جو اس کے باقی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث، آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا دنیا کے ساتھ وائر تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، صدقۃ جاریہ، نہ جانے کتنی، وہ تفصیل جو ہے اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن صدقہ جاریہ، اور علم ینتفع بہ، یا وہ علم چھوڑ کے جائے۔ ابھی اس سال انہوں نے جو پروجیکٹ دیا نا جی، وہ رشید رضا کی جو ہے نا تفسیر منار، جی ہاں، اس کا اختصار جو ہے وہ شائع کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے خود ان کے بہت سارے پروجیکٹ الحمدللہ کیے۔ یا خیر، کہنے کا جو مقصد ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہو جو ان کے لیے، والدین کے لیے دعا کرے۔ تو ہم بھی اس عظیم عورت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محسن کے لحاظ سے اگر ایک چھوٹا سا تو نہیں ہے واقعہ، لیکن بڑا خوبصورت واقعہ ہے، لیکن مؤثر واقعہ ہے۔